الشیطانirrajim Bismillahirrahmanirrahim وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جسے چاہے عزت دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ذلت دیتے ہیں اور وہی ہر چیز پر قادر ہیں. عاشقان پاکستان اور ٹیلی ویژن کی دنیا کے دوستو، یہ وا ٹی وی کے پروگرام شہر نامہ سے جان شائق آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے. ناظرین، آج ہم آپ کو ایک مقامی ریسٹورنٹ میں لیے چلتے ہیں جہاں پر پاکستان کے بیٹے طاہر جاوید نے مہمان نوازی پاکستان سے آئے ہوئے ایک ایم پی کی. صاحب، یہ مہمان نوازی تو اہلان ہیوسٹن کو کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ پاکستان کا بیٹا جانتے ہوئے کہ میرے ملک، میری قوم، میرے شہر، میری کاؤنٹی کی عزت کا سوال ہے، میری ریاست کی عزت کا سوال ہے، تو اس نے یہ کام کیا. ہمارے ایم پی صاحب پاکستان سے آئے ہوئے تھے، ماجد ظہور صاحب. ان کو انہوں نے بلایا. بڑے عزت دار لوگ، پڑھے لکھے پاکستانی طبقہ، the cream of Pakistan was invited. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ طاہر جاوید جب بھی انوائٹ کرتا ہے تعلیم یافتہ لوگوں کو انوائٹ کر کے پاکستان کی عزت کو بڑھاتا ہے. وہاں پر کچھ کانگریس مین بھی تھے، کچھ اور الیکٹڈ افیشل بھی تھے، اسلامک سینٹر سے بھی کچھ لوگ تھے جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہاں کے. اچھا لگا، بڑا اچھا پروگرام تھا، بہت پسند کیا گیا. اس طرح کے پروگرام ہوتے رہنے چاہیے اور کمیونٹی کے لوگ اس طرح سے آپس میں ملتے ہیں، بہت سی باتیں کرتے ہیں، کچھ ایشوز نکلتے ہیں. جیسے کانگریس مین سے ہم نے سوال کیا کہ کیا پاکستان کو اب دوبارہ دہشت گرد قوم قرار دیں گے جب آپ افغانستان سے چلے جائیں گے؟ تو اس نے کہا اس نے کانگریس میں بھی کوئی ایسی چیز دیکھی نہیں، یعنی آ سکتی ہے، اس نے دیکھی نہیں. یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں. اور طاہر جاوید ایک ایسا نوجوان ہے پاکستان کا، ایسا بیٹا ہے پاکستان کا جو اپنی ماں کے دودھ کی قیمت ادا کرتا رہتا ہے. اس کے ایریا میں جتنے کانگریس مین، جتنے سینیٹرز ہیں، اس سے وہ ملتا رہتا ہے اور پاکستان کے لیے اپنی طرز کی لابی اور اپنے دوستوں کے ساتھ، پاکستان کے پیٹریاٹک لوگوں کے ساتھ مل کر وہ کرتا رہتا ہے. طاہر صاحب، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ان کو انوائٹ کیا یہاں پر، بھلے کوئی کسی کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو. یہ بہت اچھا لگا ہمیں، اور سب لوگوں کو جو بھی وہاں آئے تھے لوگوں نے انجوائے کیا. آئیے ملاحظہ فرمائیے، اس پروگرام کو دیکھیے، آپ خود فیصلہ کیجیے کہ پاکستان کے اس بچے نے اپنی ماں کے دودھ کی قیمت کیسے چکائی مہمان نوازی کر کے. ملاحظہ فرمائیے. Because we have our guest belongs to different parties and even Council General Sahab here, so let's make it non-political, move forward. It's our guest, we're going to give him respect, we'll honor him in Houston. And I thank you to all of you that in the short notice everybody showed up. So inshallah we always like to take opportunities to listen to our Council General Sahab, so I would request him to, there's no political event here on that, so we like to hear you too. We got Republican Party nominee or the elected official here, so we don't want to put all that. It's all, we are honoring our guest, Majid ظہور Sahab. Okay, let's go back to, I would introduce Majid Sahab to you, that his start was very humble. Born and raised in the area where Prime Minister Nawaz Sharif ever got elected the first time until now. We both remember that maybe 13 and 15 and 14 age when he started his politics, and we were in the rallies and in the different places we see that. Then soon after that I left the country and he joined the party being a young boy, as an 18-year-old maybe, and 16-year-old, and he's still 30 some years of his services with the party, and it's always one. Got elected as a councillor, which is more or less the city council as we member, and moved soon for the next term, elected as Nazim in Lahore for one of the district, is that what they call like a UC, and his education was
political science masters from University of Punjab, which, I went to the same university, so we have a lot of commonality. Born and raised in the same neighborhood. I know him for, from the beginning, very humble and very trustworthy. This is how we all are proud of him, that for Prime Minister of Pakistan, he appointed him for the different positions where he would only put people who he would trust the most. His election campaign, we all knew that he was not able to make his movement due to all these terrorist threats. So he nominated him to run his political campaign with his daughter, Maryam Nawaz. And Majid Saab has done a very good job. Then he nominated him as in charge of the camp office in Lahore for Prime Minister of Pakistan. He himself was running for his MPA-ship at that time too, and he got elected for 5 years and took for this seat where he has got elected, we had a friend of ours, Sarfraz Nawaz, got elected the same position. Majid Saab took the highest vote ever for this position for there, even though Nawaz Sharif himself was elected for the same position once. So that was a very honor for him. And other than that, they all realized that he ran the campaign very well, that basically the other parts of the Lahore, he was in the committee of election committees, and we all have seen that result in the Lahore area where I'm trying to not to say that who did not get elected, but whoever did get elected was his few people's hard work, and Majid was one of it, and we really admire your hard work. And then other than that, he's the director of Baitul Mal. I don't know if all of you understand that or not. The charity program with Zakat money runs in Pakistan through Baitul Mal, and they give the help to the people who are under the poverty line. And Majid Saab is in charge for the whole Punjab for the Baitul Mal, and he is doing that job for quite some time, since 7-8 years, and it's a wonderful work. And so much I have witnessed this thing when he goes through that millions of different people are applying in applications, and he appointed his people personally, randomly go through the different applications and make sure that the right people get the help, and that's a lot of work. Now, what I am proud of Majid for his beautiful selection and the work, when Prime Minister of Pakistan and Chief Minister of Punjab decided to bring Hamza Shahbaz Sharif in the politics, so they wanted to put somebody to groom Hamza, and going through the list of people, the loyal and their friends, and they picked Majid Zahoor to do the grooming of Hamza Shahbaz Sharif for like 7 years ago, when he first put the first step in the politics. And we all know that his start, and now people call him the de facto Chief Minister of Punjab, and second in command from Nawaz Sharif and all that. And this is all Majid Saab's good work and good leadership. And I'm a witness of that. That Hamza is a common friend between Majid Saab and me, and I have heard from him several times that that how much he has learned politics from him, and and himself is very groomed politician, though still very young, and a lot more years to go. And we are very proud of you, especially I hold my friendship with you from the beginning. And other than that, Majid Saab in his professional life, he's a director of superior colleges
which the second largest chain of colleges in Pakistan, right after Punjab colleges. He's director of Superior Colleges and so many other his own personal activities and election the businesses he's involved in. I would make it brief and keep it like as simple as possible. And thank you very much for taking time to come into the wedding and meeting our friends, and inshallah we'll listen to you very soon. Thank you very much. Thank you, Tahir Javed Sahab. You make life so easy and so everything so simple. I like that. शाहिद भाई आप कहाँ हैं? शाहिद भाई थैंक यू वेरी मच. 2 सेकंड के लिए प्लीज़ आप मेरे साथ इधर आ जाएं. मैं चाह रहा हूँ कि कुछ कमेंट आपसे भी सुन लें. शाहिद भाई प्लीज़. The J brothers, Shahid Javed and Tahir Javed, please. Assalamu alaikum, good evening. Congressman, thank you for taking time coming all the way from Washington. Congressman, Council General Sahab, Majid Zahoor. Majid, I went to school with his elder brother, and I've known Majid pretty much all my life, and he's a childhood friend and a true gentleman, and Tahir said a lot about him, so we all felt for all that. Thank you so much for coming. Muslim League Houston Chapter's Vice President Asif Ehsan. Very brief comment, sir. I very appreciate that. आइए तशरीफ लाइए. Assalamu alaikum and good evening, and thank you for all coming here. I want to thank Tahir actually first to save all the trouble that I was going to go through in going through his resume. For thank you. All I want to say to Majid is that your Houston chapter for PML Noon is very strong, and we are here for any kind of help, and we wish you good luck, and we want you to help people in Punjab and Pakistan all over. And if there is anything that the Houston chapter can contribute, we are all here. And that's all we want to say. जो अपना है वो सबका है, जो सबका है वो अपना है. अपना ये ख्वाब है. General Secretary of अपना is the largest doctoral organization in Pakistan, Pakistani doctors. Mr. Asif Qadir is here. He is the General Secretary of अपना. Mr. Asif Qadir, please. Thank you. Honorable Congressman, thank you for being here. Honorable Consul General Saab and Honorable Majid Zahoor Saab, Member Assembly of Pakistan. पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आप यहाँ आएँ. दूसरा ये है कि जो कुछ भी हो, पाकिस्तान हमारा वतन है, पाकिस्तान में हमारी जान है, और जो भी पाकिस्तान को चलाता है हम उस सरकार के साथ हैं हमेशा के लिए. कभी ना सोचिए कि हम बैरून मुल्क पाकिस्तान के साथ नहीं. लेकिन मैं आज से 1 साल पहले दिसंबर में चंद घंटों के लिए गया था, तो मैंने फ़ोन किया ताहिर साहब से, ताहिर साहब मुझे थोड़ी सी लीडरशिप से मुलाकात कर दें. ताहिर साहब ने कोई बात नहीं, आप 2 घंटों में आप तशरीफ़ ले आएँ, हम आपको गद्दाफ़ी स्टेडियम में मिलेंगे. खैर मैं गद्दाफ़ी स्टेडियम पहुंच गया, तो वहाँ मेंबर प्रोविंशियल असेंबली Majid Zahoor Sahab was there, and the weather was exactly the same as you see today. It was raining, and he put Tahir Javed and me in the center of the stage with thousands of crowd, and thought that these two Americans, let's see what is their gut inside, can they talk about something. And he brought Hamza Sharif among with us, not realizing that we are pro in talking, we are pro in handling things. And in comes Hamza Sharif, winks on us, picks up the mic, and then gives a 15 to 20-minute speech. We stood around him, and I could see a mentor who is mentoring and grooming a leader. And he saw a fiery speech, and I could understand where was the power and strength of Majid Saab, who was guiding this new emerging leader in Pakistan. That's this power there that I saw myself. And in that frigid rain, I was in the highest powerful people in Pakistan,
in at least 2 hours notice that I have given to him to do that. That's his power. That's what I'm telling you. But my relation with Muslim League begins with and ends with Mini Bhai. वैसे सियासतदानों के बारे में मेरी एक राय है कि सियासत में रवादारी बहुत ज़रूरी है, इतनी ज़रूरी है कि अगर रमज़ान में अगर आप ना रोज़ा रखें, सियासतदान के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगरचे वो रोज़ा तो नहीं रखता लेकिन अफ्तारी ज़रूर समझता है। हमारे पाकिस्तान के जो सियासतदान है ना, इनके बारे में मेरा अब ये ख्याल है कि जब इनका धरना बाहर नहीं होता तो वो घर में धरना ले आते हैं। तो आज ही मुझसे किसी ने पूछा कि आपके दोस्त हैं सियासतदान साहब, उन्होंने शादी कर लिया है। मैंने कहा पाकिस्तान में एक ही सियासतदान है नहीं है जिसने शादी नहीं की, और भी सियासतदान हैं जो भी सिंगल हैं, उनके बारे में भी आप सोच सकते हैं। तो मैं खैर ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में अब शादियों का सिलसिला शुरू हुआ है। मैं चाहता हूँ कि एक होगी फिर दूसरी होगी, खुदा ना करे कि तीसरी भी हो जाए। मैं आपको दिली दिल से मुबारक देता हूँ कि आप मियाँ साहब को ह्यूस्टन की जानब से, ह्यूस्टन की इतनी ज़्यादा तंजीम है, उनकी जानब से, आप नून लीग की जानब से, हमारी जानब से आप उनको दावत दें कि वो ह्यूस्टन तशरीफ़ लाएं और आप ह्यूस्टन की कम्युनिटी को चैलेंज करें कि वो इंतज़ाम करें कि आज तक पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर ह्यूस्टन नहीं आया। ये कोशिश की थी, मैंने भी उनको पैसेज भेजा था एक दफ़ा पहले, लेकिन लॉजिस्टिक की वजह से ये काम नहीं हो सका। लेकिन अगर लॉजिस्टिक हो सके और आपका प्यार मोहब्बत जो है हमारे साथ, और ज़्यादातर जो बोमंड से आपका कनेक्शन है, इसकी वजह से आप शादी अटेंड भी करने आए हैं, तो इन सब की वजह से आप उनको इत्तला दें कि यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपसे प्यार मोहब्बत रखते हैं। आप तशरीफ़ लाएं और हमारे साथ प्यार मोहब्बत और सलाम दुआ करें। इसके साथ साथ मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि एक मुलाकात आपसे काफ़ी नहीं है। आप इस दफ़ा आए हैं शादी पे, तो आपको हमें इनविटेशन देते हैं कि आप जब आएँ, जिस दफ़ा भी आएँ, बार बार आएँ, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। शुक्रिया। Welcome to you to come to Texas. I'm glad to hear that we have Houston has a sister city. He said Tahir must have some really strong ties. Let me tell you, he's got a cell phone and he knows how to text. So he's a shaker and a mover, and we appreciate the fact. Is it 175,000 members here in the Houston area? Does that include Beaumont? Do we know? Houston area only. Okay, thanks, John. And greater. Okay, and so Tahir Javed is exactly correct. Sean, his brother's here. I saw him somewhere. Here we are over here, and his lovely wife here. They are very, very giving. A great family, and just an unbelievable friend of ours. And so when he texts, when he calls, I answer the telephone. And so I'm glad to be here because Pakistan's very important. We want the Pakistani-American relationship, Mr. Consul General, to be very first and foremost. I am a member of the Foreign Affairs Committee. Many of you are watching what's going on around the world in these times, and more people need to hear that. They absolutely need to hear that. Y'all are going a long way towards helping us to build that relationship. We look forward to maybe one day visiting Pakistan, coming over there and to see and getting some of that good cuisine over there, by the way. So we're very grateful that you're here. Congratulations on your election. 5-year term? 5-year term. We're elected for 2 years. See? So apparently they either give you more time to do a better job or count on you not to make mistakes. I'm not sure which it is. So let me add my word of welcome to you. Thank you very much, and thank you all very much. भाई साहब, आपके लिए 2 शेयर्स हैं कि चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। और चांद हर छत पे है, सूरज हर एक आंगन में,
चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में, नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें. Rainy, we have a joke to share. You and I only, nobody listening. Man came from Pakistan but couldn't understand English very well. The teacher was teaching him, to tell him, person, come here. He will understand that. I can tell him to come here. But she said this thing, now you tell him to go there. He couldn't say that. After a while, she gave up. She said, tell me, how you going to tell the person to come here and you cannot tell him to go there? You have to. He says, very easy. I'll go where you want him to go and tell him to come here. Very easy. The people have requested me that we want to hear from Mr. Majid Zahoor somewhat in our language because we can understand a whole lot better. And second thing, there's some kind of the touch. Come here. We want to get that one. Yeah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Our dear friend, Congressman Randy Weber, Mrs. Randy Weber, Consul General of Pakistan, افضال محمود صاحب, اور یہاں پر بیٹھے ہوئے میرے انتہائی معزز پاکستانی ساتھیو, السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں اپنے دوست اور اپنے بھائی طاہر جاوید صاحب اور سعید شیخ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آج اس حال میں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے, جس میں ایم کیو ایم بھی ہے, جس میں پی ٹی آئی بھی ہے, اور جس میں تمام طبقہ ہے فکر سے لوگ شامل ہیں, ان کو اکٹھا کیا اور مجھے یہ شرف بخشا کہ میں ان سے ملاقات کر سکوں. اور آج ہم سب لوگ جو یہاں پر اکٹھے ہیں, اس میں ایک تو وجہ مشترک یہ ہے کہ طاہر صاحب ہم سب کے دوست ہیں, اور دوسری جو چیز ہم سب کو اس حال میں کھینچ کے لائی ہے وہ ہے آپ کی اور میرا ایک بطور پاکستانی رشتہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی جبلت میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ وہ اس گھر کو, ان گلیوں کو, ان فضاؤں کو کبھی نہیں بھولتا جہاں اس نے اپنا ابتدائی وقت گزارا ہو, جہاں اس نے جنم لیا ہو, جہاں وہ پلا بڑا ہو. اور کبھی جب میں اپنی والدہ محترمہ کو دیکھتا ہوں اور خاموش بیٹھی ہوتی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ بہت سی باتیں کریں, تو میں ان کے ساتھ امرتسر کا ذکر چھیڑ دیتا ہوں. وہ امرتسر میں پیدا ہوئی تھیں اور اس کے بعد وہ اتنی باتیں کرتی ہیں کہ میں خوش ہو جاتا ہوں. آپ سب جانتے ہیں کہ مشہور آرٹسٹ دلیپ کمار کا تعلق پشاور سے تھا. ایک دفعہ دلیپ کمار صاحب پشاور کے وزٹ پر آئے اور انہیں ان کے آبائی گھر میں جب لے کر گئے تو بڑے شوق سے دلیپ کمار سارا گھر کو دیکھ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ میں یہاں پر بیٹھتا تھا جب میری والدہ مجھے کھانا کھلاتی تھیں, یہاں سے وہ مجھے تیار کرتی تھیں, یہاں سے وہ مجھے وہ اسکول بھیجتی تھیں, اور پھر یہ جگہ تھی جہاں میں سوتا تھا. اور وہ ایک بڑا ایک جذباتی سا ماحول تھا. تو جس طرح ہاشمی صاحب ہمارے یہاں دوست بیٹھے ہیں ٹی وی 1 سے, ویسے ہی وہاں سارے صحافی بھی موجود تھے. تو ایک نے کہا کہ دلیپ کمار صاحب آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے؟ دلیپ کمار کی آنکھیں بھر آئیں, نمناک ہو گئیں. اس نے اس طرح فضا میں دیکھا اور اس نے کہا کہ کب گیا تھا میں تو ہمیشہ سے یہیں پر ہوں, اسی گھر میں اور انہی گلیوں میں. تو اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جسم میرا انڈیا میں تھا, میری روح میری یہیں پر تھی. اور اسی طرح جس طرح آپ سارے پاکستانی دوست بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں, جسم آپ کا امریکہ میں ہے لیکن روح آپ کی انہیں گھروں اور گلیوں میں ہے جہاں آپ پیدا ہوئے, جہاں آپ پلے بڑھے. اور مجھے بڑی
خوشی محسوس ہوئی یہاں آ کر کہ جب میں نے دیکھا کہ میرے پاکستانی بھائی اتنی عزت کے ساتھ اتنی آنر کے ساتھ یہاں زندگی بسر کر رہے ہیں. کل میں نے ڈاکٹر آصف صاحب کا گھر دیکھا باہر سے, اور آج میں ڈاکٹر عزیز صاحب کے گھر میں. پھر یہاں میرے دوست اور بھائی شاہد جاوید صاحب نے یہاں کے جو الیکٹڈ ہائی اپس تھے پچھلے 3 یا 4 دنوں میں میری سب سے ملاقات کروائی. اس میں اپنا ججز بھی تھے, اس میں کمشنر بھی تھے, اس میں بہت سے دوست تھے, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ یہاں کے جو امریکن جن کے بارے میں ہم نے کچھ دوسری طرح سے سنا تھا, اتنی محبت والے اور اتنا احترام کرنے والے اور اتنے فرینڈلی تھے کہ مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں اپنے وطن میں ہوں یا کسی اور ملک میں. اور آج مجھے یہاں آئے 2 ہفتے گزر چکے ہیں, اور یقین جانے کہ میں بہت سے دوسرے کنٹریز میں بھی گیا ہوں. 1 ہفتے بعد میں بور ہو جاتا ہوں اور میرا دل کرتا ہے کہ میں واپس اسی سیاسی فضا میں واپس جاؤں جہاں میں. لیکن آج 2 ہفتے بعد بھی بلکہ میں نے اپنا ٹور ایکسٹینڈ کیا ہے. کل میں شکاگو جا رہا ہوں اپنے ایک دوست کے بعد, اور مجھے محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ میں دوسری کنٹری میں ہوں. اور یہاں پر جب میں نے پاکستانیوں کو دیکھا کہ جس طرح سے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں, تو یقین کریں کہ مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی. لیکن آپ سب لوگ یقیناً پاکستان کے بارے میں مضطرب ہوں گے جب آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں, جب آپ میڈیا میں سنتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی بڑے عروج پر ہے, پاکستان کی غربت کی صورتحال, پاکستان میں لا لیسنس, اور پاکستان میں جو دیگر مسائل ہیں, تو یقیناً یہاں پر آپ کا دل بہت کڑتا ہوگا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بلا شبہ یہ ایک غیر سیاسی فورم ہے, لیکن آپ کی حکومت اور ساری سیاسی پارٹیاں آج جس طرح ہم سب اس ہال میں سارے دوست اکٹھے ہیں, نہ کوئی مسلم لیگی ہے, نہ کوئی پی ٹی آئی کا ہے, نہ کوئی ایم کے, ہم بطور پاکستانی سب لوگ یہاں پر اکٹھے ہیں. پاکستان میں بھی آج ساری سیاسی پارٹیاں پاکستان سے دہشت گردی ختم کرنے کے لیے, پاکستان سے غربت ختم کرنے کے لیے, پاکستان سے لا لیسنس ختم کرنے کے لیے آج سب پارٹیاں اکٹھی ہیں. اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ جب آپ سب لوگ پاکستان میں جانے پر فخر محسوس کریں گے, اور آپ کو احساس ہوگا کہ 3 سال پہلے جو آپ نے پاکستان دیکھا تھا, آج وہ پاکستان کافی حد تک بدل چکا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی, ابھی یہاں رانا صاحب مجھے ملے, آج میری ان کے ساتھ فرسٹ میٹنگ تھی, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ یہ جنوری کے اینڈ پر پاکستان جائیں گے, اور وہاں وہ ایک چیریٹی ہاسپٹل کا افتتاح کرنا چاہتے ہیں, اور مجھے انہیں شمولیت کی دعوت دی. میں انشاءاللہ وہاں ضرور شامل ہوں گا. لیکن میری یہ خواہش ہے کہ امریکہ کے 7 لاکھ پاکستانی, اور خاص طور پر ہیوسٹن کے 1 لاکھ, اور یقین مانیں کہ میں نے سنا تھا کہ نیو یارک میں پاکستانی بڑے ایکٹیو ہیں, واشنگٹن میں بڑے ایکٹیو ہیں, لیکن جب میں نے ہیوسٹن میں پاکستانیوں, ہیوسٹن کی پہچان صرف وہ منی بھائی کے حوالے سے میں نے ہمیشہ سنی تھی کہ منی بھائی, لیکن آج جب میں نے یہاں آ کر دیکھا تو میں بڑے منی بھائی کے ساتھ بھی بڑا احترام کا تعلق تھا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیوسٹن میں بہت سے منی بھائی موجود ہیں, اور صرف ایک انٹروڈکشن نہیں ہے ان کا قیادت کے ساتھ, اور جتنا وائبرنٹ رول, جتنا ایکٹیو رول, اور جتنا مین اسٹریم پولیٹکس میں ہیوسٹن کے لوگ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, شاید کسی اور شہر میں ایسا میں نے نہیں دیکھا. میں یہاں آنے سے پہلے میں نیو یارک بھی گیا, میں واشنگٹن بھی گیا, میں نے آسٹن بھی دیکھا, اور میں نے ڈیلیور بھی دیکھا, لیکن جتنا میں نے پوٹینشیل ہیوسٹن کے اپنے ساتھیوں اور دوستوں میں دیکھا اتنا کسی علاقے میں نے نہیں دیکھا. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے دوست اپنا کردار پاکستان میں بھی ادا کریں. میں یہاں میرے دوست طاہر صاحب بیٹھے ہیں, ابھی کونسل جنرل صاحب نے انہوں نے وہ بات کی کہ جو انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا, یہ صرف ایک دفعہ نہیں, جب بھی پاکستانیوں کو کسی بھی معاملے میں, چاہے وہ سیلاب کا معاملہ ہو, چاہے وہ زلزلہ جب آیا تھا اس کا معاملہ ہو, یا کوئی اور معاملہ,
طاہر جوید صاحب اور ان کی میسز میری بھابھی سامنے بیٹھی ہیں، یہ ہمیشہ پاکستانیوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور میری یہ خواہش ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جتنے بھی لوگ ہیں یہ پہلے بھی کرتے ہیں اور مستقبل میں بھی آپ کو پاکستان میں انشاءاللہ تعالی دہشت گردی ختم ہوگی پاکستان سے، اور ایک ہم فرنٹ اسٹیٹ کے طور پر کردار ادا کر رہے ہیں، اور امریکہ کے سب سے بڑے الائی ہیں اس وار اگینسٹ ٹیررسٹ میں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے بچے قربانیاں دے رہے ہیں، ہماری فوج قربانیاں دے رہی ہے، ہمارے پولیٹیشین قربانیاں دے رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں دہشت گردی کا ناسور پاکستان سے ختم ہوگا، اور پاکستان ساری دنیا کے لیے ایک امن کا خطہ بنے گا۔ جہاں تک پاکستان میں آپ جو دوسرا بڑا مسئلہ ہے وہ ہے انرجی کرائسس کا، بجلی کا۔ آپ لوگ بہت دفعہ سوچتے ہوں گے کہ پاکستان میں جا کے ہمیں وہاں انڈسٹری لگانی چاہیے، وہاں کام کرنا چاہیے، لیکن دو چیزیں آپ کو روکتی ہیں، ایک وہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی، وہاں انرجی کرائسس، اور تیسرا جو ہے وہ ٹیررزم۔ یہ آنے والے انشاءاللہ 2-3 سالوں میں پاکستان ان تینوں لعنتوں سے پاک ہوگا، اور آپ جب یہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آئندہ جب ہم ووٹ مانگنے کے لیے آپ کے پاس جائیں گے تو نہ یہاں وہ دہشت گردی ہوگی اور نہ ہی یہاں اندھیرے ہوں گے، اور آپ دیکھیں کہ بہت سی تبدیلیاں پاکستان میں آئی ہیں۔ آپ لوگ ہمیشہ یہ ڈیمانڈ کرتے تھے، آپ کی یہ توقع ہوتی تھی کہ پاکستان میں مڈل کلاس جو قیادت ہے اس کو آگے بڑھایا جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ نے مڈل کلاس کے بہت سے لوگوں کو ٹکٹیں دے کر اسمبلیوں میں پہنچایا ہے، اور آپ کی تو بڑی گہری نظر ہوتی ہے پاکستان کی پالیٹکس پہ، اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب مجھے بہت سے دوست سعید شیخ صاحب اور دوسرے اور یہ جب بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں تو وہ بہت سے معاملات میں مجھ سے زیادہ اویئر ہوتے ہیں پاکستان کی پالیٹکس اور وہاں کے معاملات کے بارے میں۔ اور میں یہ سب دوستوں سے گزارش کروں گا، میرے بہت سے ساتھی ایسی ہیں کہ جنہوں نے پاکستان میں ہاسپٹل جا کے اپنے علاقوں میں قائم کیے ہیں، جنہوں نے اسکول قائم کیے ہیں، اور جو وہاں پر پاورٹی غربت کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے چاہیے۔ یہ 7 لاکھ سے زیادہ جو امریکہ میں پاکستانی ہیں، اور پوری دنیا میں 70 لاکھ اوورسیز پاکستانی، ان سب کو اپنا کردار وہ پہلے بھی ادا کر رہے ہیں۔ آپ کے بھیجے ہوئے $13 بلین ہر سال پاکستان کی اکانومی کو بہت زیادہ مضبوط کرتے ہیں، لیکن یہ ہماری خواہش ہے کہ آپ دوسرے جو سیکٹر ہیں چاہے آپ وہاں آ کے انویسٹمنٹ کریں، وہاں آ کر چیریٹی ہاسپٹل اسکول قائم کریں، یہ آپ کی پاکستان کے لیے بہت بڑی خدمت ہوگی۔ اور میں آپ تمام لوگوں کو، پہلے ڈاکٹر آصف صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ جب یہ پاکستان تشریف لائے تو میں نے ان کی اپنے وہ حمزہ صاحب اور دیگر لوگوں سے ملاقات کروائی، میں آپ تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، آپ نے مجھے اتنی عزت دی، اتنا وقار دیا، آپ پاکستان تشریف لائیں، اپنے آئیڈیاز کے ساتھ تشریف لائیں، میں انشاءاللہ تعالی وہاں جو پاکستان کی ہماری لیڈرشپ ہے، سی ایم صاحب، پی ایم صاحب، دوسرے، ان کے ساتھ آپ کی ملاقات ارینج کرواؤں گا، اور صرف ملاقات نہیں، ایک ڈیٹیل ڈسکشن، جو آپ کے ایشوز ہوں گے، جو آپ کا پروگرام ہوگا، اس کے اوپر آپ تشریف لائیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل جل کر اور اس معاملے میں کام کریں گے اور پاکستان کو آگے بڑھائیں گے۔ اور خاص طور پر میں یہاں پر تعریف کرنا چاہتا ہوں کونسل جنرل صاحب کی، کہ بہت سے ہم جب پاکستان میں نیوز پیپر پڑھتے ہیں یا میڈیا پہ خبریں سنتے ہیں تو اکثر ہمیں یہ شکایات ملتی ہیں کہ جی فلاں جو کنٹری ہے، جو فلاں علاقہ ہے، وہاں تو ہمارا کونسل آفس کام ہی کوئی نہیں کرتا، وہاں تو وہ پبلک سے رابطے نہیں رکھتے، اور بڑی بری صورتحال ہے۔ لیکن میں نے ایک یہاں پر آ کے دیکھا کہ ہمارے پاکستانیوں کا کونسل جنرل صاحب کے ساتھ ایک ذاتی اور محبت کا تعلق ہے، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور بلکہ میری یہ خواہش ہوگی کہ آپ میں سے کچھ دوست کونسل جنرل صاحب کی قیادت میں پاکستان تشریف لائیں، اور میں جناب کانگریس مین صاحب کو بھی گزارش کروں گا، ابھی انہوں نے اس جذبے کا بھی اظہار کیا ہے کہ پاکستان میں آئیں، ہم ان کے ہوسٹ ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ پاکستان کو بھی ان کی آمد کا فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی۔
تو یہ میں پہلے بھی ایک میٹنگ میں یہ کہہ چکا ہوں، جب میں یہاں پر آیا تھا تو میں یہاں پر ایک اپنے آپ کو، جس طرح آپ سب پاکستان کے سفیر ہیں یہاں پر، آپ سب امبیسیڈر ہیں، تو میں بھی جب یہاں آیا تھا تو میں یہ تصور کر کے آیا تھا کہ میں جہاں جا رہا ہوں اور میں ایک پاکستان کا سفیر ہوں، لیکن جب میں واپس جاؤں گا تو میں وہاں پر امریکہ کا سفیر ہوں گا. آپ امریکہ کا ایجنٹ نہ سمجھیے گا. جہاں میں نے بڑا اچھا وقت گزارا، بڑی خوشگوار یادیں میں یہاں سے لے کر جاؤں گا، اور مجھے بہت سے نئے دوست یہاں پر ملے. یقین کریں کہ اتنی بعض دوستوں نے اتنی محبت کا مظاہرہ کیا کہ میں ڈاکٹر صاحب اس کی توقع بھی نہیں کرتا تھا، یقین کریں. اور میں یہ ان کی محبت آپ کی یہ ہمیشہ میری خوشگوار یادوں میں میرے ساتھ رہے گی. اور مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ آپ جب پاکستان کبھی بھی آئیں تو آنے سے پہلے مجھ سے کانٹیکٹ کریں. ہم انشاءاللہ وہاں پر بیٹھیں گے اور پاکستان کی بہتری کے لیے مل کر سوچیں گے. آخر میں ایک دفعہ پھر اپنے جو اپنا ہوسٹ ہیں طاہر جاوید صاحب، شاہد جاوید صاحب، اور خاص طور پر یہاں جو میری میٹنگز ہوئیں ڈاکٹر آصف قدیر صاحب کے ساتھ، ایم جے خان صاحب کے ساتھ، طلحہ بخاری صاحب کے ساتھ، تسلیم صدیقی صاحب کے ساتھ، ڈاکٹر عزیز صاحب کے ساتھ، ہاشمی صاحب کے ساتھ، اور دیگر دوستوں کے ساتھ، اور جو میں نے یہاں سے سیکھا، جو میں نے ان کی گفتگو سے میں نے جو اخذ کیا، میں انشاءاللہ اسے کوشش کروں گا کہ اپنی لیڈرشپ تک پہنچاؤں، اور اس کا میرے آنے کا فائدہ ہماری سوسائٹی کے بھی ہو. اور آخری جذبہ جو میرا خیال ہے کہ ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان ترقی کرے، وہ آگے بڑھے، وہ پھلے پھولے. اور یہ جذبہ ایسا مشترک جذبہ ہے کہ جسے ہمیشہ پروان چڑھنا چاہیے آپ کو اور میرے اندر. اور میں ان اشعار کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا کہ اے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، اے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے، اور میرا وطن میرا آخری حوالہ ہے، میرا وطن میرا آخری حوالہ ہے، میں رہوں نہ رہوں تو اس کو بار بار کر دے. بہت شکریہ. ساتھ اس وقت پاکستان اسمبلی کے ممبر ہیں ہمارے ظہور صاحب. ہیوسٹن میں ان کو بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا گیا، اور میں نے ان سے ایک بات کہی، باقی سب ایر پھیر نواز شریف ساڈا شیر ہے. بالکہ مون نے وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے کہا کہ قتل کو، یہ پھانسی کے عمل کو روک دیا جائے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہم کیوں روک دیں؟ یہ قاتل ہیں پاکستان کے، یہ قاتل ہیں امریکن فوجیوں کے، یہ قاتل ہیں دنیا بھر کے، انہیں کیوں روکا جائے؟ تو کیا میاں صاحب کو یا ہماری کمیونٹی کو آپ کیا بتائیں گے کہ میاں صاحب کو کہیں گے کہ نہیں، پھانسی دی جائے ان لوگوں کو اور پاکستان میں دہشت گردی ختم کی جائے؟ دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ کوئی بھی ہو، بان کی مون صاحب ہوں یا کوئی بھی، جو ہمارے انٹرنل معاملات ہیں اور جس طرح سے ہم فائٹ کر رہے ہیں ٹیررزم کے خلاف، ہماری اپنی پالیسی ہے اور اسی کے مطابق ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. آج ساری پاکستانی قوم کی یہ خواہش ہے کہ جو لوگ ہمارے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، جو لوگ ہمارے ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. چاہے کسی کا بھی پریشر ہو ہمارے اوپر، ہم نے جو کرنا ہے وہ انشاءاللہ کریں. اور سب آپ کو پتہ ہے کہ پشاور میں کیا ہوا. عمران خان صاحب نے ماشاءاللہ نئی شادی رجالی، ان کو مبارک ہو، انہوں نے انتظار بھی نہیں کیا کہ تھوڑا سا کر لیتے. دھرنا کر رہے تھے کہ میں اس وقت تک دھرنے سے نہیں ہٹوں گا، شادی نہیں کروں گا جب تک نیا پاکستان نہ بن جائے. نیا پاکستان تو پتہ نہیں بنا یا نہیں بنا ان کے لیے، لیکن نئی بیوی ضرور آ گئی. اور دوسرا میرا سوال آپ کو 2-3 سوال ایک ہی سائڈ میں کر دوں، وہ یہ کہ عمران خان صاحب کو آپ کیا رائے دیں گے کہ اسمبلی سے باہر بیٹھے ہو، اگر کوئی چیز چینج کرنی ہے تو اسمبلی میں جاؤ، وہاں لڑو جھگڑو مرو جو مرضی کرو نکل کے. اور اس کے بعد دوسرا سوال کرتا ہوں، پہلے اس کا جواب دیں. یہ عمران خان صاحب کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان میں جو ایک ماحول چل رہا ہے پولیٹیکل، اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اختلافات کم ہوں اور ہارمنی کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ ساری پارٹیاں مل کے آگے بڑھیں اور دہشت گردی کو ختم کریں، پاکستانی معاشی خوشحالی کی طرف جائے. اس لیے میں
آج اسی بات پہ اتفاق کروں گا کہ انہیں شادی کی مبارکباد پیش کر دوں. پشاور کا واقعہ وہ الطاف سین صاحب نے بھی فرمایا کہ دیکھیں جتنے بچے شہید ہوئے چل کا انتظار کر لیتے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں ان معاملات میں نہیں جانا چاہیے. انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور واپس جو آپ نے بات کی ہے کہ اسمبلیوں میں ضرور جانا چاہیے, اور وہ جائیں گے. انہیں دیکھیں کہ شادی کے بعد انہوں نے بہت سے معاملات اپنے بہتر کیے ہیں. ایک تو وہ ان کا دھرنا ختم ہو گیا, دوسرا انہوں نے جیو کا بائیکاٹ جو کیا ہوا تھا بڑے عرصے سے, اب وہ ان سے مبارکبادیں بھی وصول کر رہے ہیں اور اپنا انہوں نے وہ بائیکاٹ بھی ختم کر دیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اسمبلی کا بائیکاٹ بھی وہ ختم کر دیں گے. ہمیں ایک بڑی عجیب سی بات میرے دماغ میں آئی, طاہر القادری صاحب, ان کو ذرا سمجھ آ گئی کہ دھرنا بیکار ہے, انہوں نے بڑی سیاست یوز کر نکل گئے. اور نعوذ باللہ یہ جو واقعہ ہو گیا, استغفر اللہ, جو ہوا جو بچوں کے ساتھ, عمران خان کو اس کے لیے موقع مل گیا کیونکہ اس کے گلے میں ہڈی بن کے چیز اڑ گئی تھی, کیسے نکلوں, دھرنے سے کیسے نکلوں. ویسے بھی وہ ڈسکو کلب تھا, ڈرنا کم تھا, وہاں جو ہم دیکھتے رہے. میوزیکل دھرنا. ہاں, میوزیکل دھرنا. اب مجھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دھرنا ختم ہو گیا, ہر چیز ختم ہو گئی, وہ چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے تھے کہ دھاندلی ہوئی, یہ ہوا, وہ ہو گیا, وہ بھی کاؤنٹنگ ہو گئی. اب کیا ان کی آپ کے خیال میں نیکسٹ ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ وہ اس سے بھی بعد آ گئے کہ میاں صاحب نے تو ریزائن کرنا نہیں ہے, تو کی ہوئے گا تھوڑے خیال؟ اچھا, میرا یہ خیال ہے کہ اب عمران خان صاحب کچھ عرصہ تک تو اپنی شادی کو انجوائے کریں گے, اس کے بعد پھر ان کی کوشش ہوگی کہ کچھ ڈیلیور کریں خیبر پختونخوا میں عوام کو, اور اپنی پارٹی کو ری آرگنائز کریں, اور پھر اگلے الیکشن کا انتظار کریں, عوام اس میں جو بھی فیصلہ کریں. اچھا, ایک بات بتائیں, آپ تو شاید اندر کی بات جانتے ہوں گے, ہاشمی صاحب نے انہیں کیوں چھوڑا؟ اتنی میاں صاحب کے ساتھ ان کی دوستی, جیل میں رہے, پھر ان کے پاس چلے گئے, پھر ان کو چھوڑ کر کیسے, کیا بیچ میں کیا ہوا تھا؟ وہ جو ہمیں چھوڑ کے گئے تھے یا کہ انہیں دونوں ہی. اچھا, یہ دیکھیں کہ ہاشمی صاحب جب ہمیں چھوڑ کے گئے وہ ان کا انتہائی غلط فیصلہ تھا. جو ریسپیکٹ ہاشمی صاحب کی مسلم لیگ نون میں تھی, خاص طور پر مسلم لیگی کارکنوں میں, وہ میرا خیال ہے کہ انہیں زندگی میں کہیں اور مل ہی نہیں سکتی. اور جب وہ ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں, بے شک وہ وہاں پی ٹی آئی میں ان کے صدر تھے, لیکن وہ روحانی طور پر اور جذباتی طور پر اپنے آپ کو وہاں ایڈجسٹ نہیں کر سکے, اور انہوں نے ہمیشہ کی مس کیا اپنے مسلم لیگی ساتھیوں کو. اور یہی وہ موٹیویشن تھی مسلم لیگ کے جو انہیں تحریک انصاف سے واپس لے کر آئی. اور وہ ایک محب وطن پاکستانی بھی ہیں. جب انہوں نے محسوس کیا کہ آرمی کی مدد سے کوئی پارٹی اقتدار میں آنا چاہتی ہے, تو میرا خیال ہے یہ ان کی جو جمہوریت پسندی تھی اس نے بھی برداشت نہیں کی. آپ آخری سوال آپ سے یہ کروں گا, بات کہ مون نے پرائم منسٹر پاکستان کو کال کی کہ آپ پھانسیاں روک دو. جب امریکہ میں لوگ مر رہے تھے, جب یہاں 9/11 ہوا تھا, جب امریکہ عراق میں صدام کے پیچھے گیا, جب امریکہ القاعدہ کے پیچھے گیا, تو کوئی امریکہ کو روک نہیں سکا, کیونکہ انہوں نے کہا میں اس وقت ان کا پیچھا کروں گا جب تک میں جنہوں نے امریکن کو مارا انہیں تلاش نہ کر لوں. اور انہوں نے مارا, ہزاروں پاکستانیوں نے اپنی جانیں گوا دی, ہمارے بچوں نے گوا دی. یہ کون ہوتا ہے؟ ماما لگتا ہے کہ ہمیں کہنے والا کہ پھانسی روک دو. اور یہ جو پھانسیوں کی چیز ڈیلے ہو گئی ہے, کیا میاں صاحب اس کو ایکسپرڈائٹ کریں گے, کیا کریں گے؟ ملٹری کورٹ بھی بن گئے ہیں, کیا ہوگا؟ اچھا دیکھیں, جب انڈیا نے اپنا 5 ایٹمی دھماکے کیے تھے ماضی میں, تو امریکن پریزیڈنٹ نے اس وقت فون کیا تھا میاں نواز شریف صاحب کو کہ آپ ایٹمی دھماکہ نہ کریں, لیکن میاں نواز شریف صاحب نے وہی کام کیا جو پاکستان کی سلامتی کے لیے ضروری تھا. آج بھی چاہے کوئی بھی طاقت ہمیں فون کر کے کہے کہ جی آپ اس طرح سے نہ کریں, اس طرح سے نہ کریں, جو پاکستان کی سلامتی کے لیے, پاکستان سے دہشت گردی ختم کرنے کے لیے جو اقدامات کرنے ہوں گے وہ ہم ضرور کریں گے. آخری سوال آپ سے یہ کروں گا, ابھی جو ہماری کشمیر کے بارڈر پر ہے, لائن آف کنٹرول پر تو یہ چیزیں ہوتی رہتی تھیں, اب وہ ایسی باؤنڈری پہ آ گئی ہیں جو انٹرنیشنل باؤنڈری ہے, ہمارے لوگ بھی مر رہے ہیں. وہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے کچھ لوگوں کو بھی انہوں نے, اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی امریکن آفیشل بھارت میں آ رہا ہوتا ہے اور پاکستان کو, اور ایک بوٹ اڑا دی جاتی ہے اور فوراً کہا جاتا ہے پاکستانی دہشت گردوں کی بوٹ تھی, اور نکلتا کچھ اور ہے. وہاں پر ایک ایسی حکومت بیٹھی ہے جو کہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ پاکستان ایک اسٹرانگ کنٹری بن سکے. ہاؤ یو تھنک آور آرمی and our political government is going to deal with this kind of threat, constantly firing on our borders? You think یہ کوئی ایسا تو نہیں ہوگا کہ کوئی ایسی وہاں سے پرابلم ہو جائے کہ دونوں نیوکلیئر پاور ہیں اور جنگ بڑی خطرناک ہوگی؟ تو کیا خیال ہے کہ کیا ہوگا؟ میاں صاحب کس طرح اس کو ہینڈل کریں گے, یا
پارلیمنٹ میں جائیں گے, پارلیمنٹ سے پرمیشن لیں گے, فوج ہماری کیا لے گی, کیونکہ بہت بڑی طاقت ہماری فوج ہے وہاں پر. اچھا, یہ پاکستان کی اصل بیڈ لک بھی یہی ہے کہ ہمیں پچھلے 68 سال سے ایک ایسے ہمسائے کے ساتھ رہنا پڑ رہا ہے جو بنیادی طور پر گھٹیا اور کم ظرف ہے. اور یہ بہت سی جو ہماری پرابلم ہیں پاکستان کو, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. نیوکلیئر وار تک ہم لوگ نہیں جائیں گے. انڈیا بھی سمجھتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اگر ہم نے اس حد تک گئے تو دونوں ملک تباہی کی طرف چلے جائیں گے. وہ چھوٹی موٹی اس طرح کی بےہوزگیاں کرتا ہے اور بدماشیاں کرتا ہے اور اس کے بعد پھر ریٹریٹ کر جاتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اسے بھی سمجھنا چاہیے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ دونوں ملک اچھے دوستوں کی طرح, اچھے ہمسایوں کی طرح اکٹھے رہیں اور جنگ کی بجائے, شرارتوں کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اقوام عالم میں آگے بڑھیں, معاشی طور پر ترقی کریں, اپنے عوام کے جو دکھ درد ہیں, جو غربت ہے, جو بے روزگاری ہے, اس کو ختم کریں. یہ جو ٹینشن ہے دونوں ملکوں میں, اس کی وجہ سے ان کی عوام کو سفر کرنا پڑ رہا ہے. کتنا بڑا بجٹ ہمیں اپنے کہہ لیں کہ ویپنز کے اوپر اور جنگی تیاریوں پہ خرچ کرنا پڑتا ہے. اگر یہی ہم اپنے ملک کے عوام کی بہتری کے لیے خرچ کریں تو میرا خیال ہے یہ بڑا اچھا ہوگا. میں نے کہا تھا یہ آخری سوال ہے, لیکن اب میں آخری سوال کرتا ہوں, ایسے ذہن میں آ گیا. میں سیاستدان نہیں ہوں, لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلا پاکستانی تھا جس نے امریکہ میں الیکشن لڑا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا بھارت نے برما کے ساتھ, بنگلہ دیش کے ساتھ, اس کنٹری کے ساتھ ٹرکنگ کا بغیر ویزوں کے کلیئرنس کا ایک معاہدہ کیا ہے. ہمارے ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب ایک شروڈ بزنس مین ہیں, بڑے شروڈ بزنس مین ہیں. جس سٹیج پر انڈیا پاکستان کو آج لے آیا ہے کہ ان کی اکانومی کو کرپٹ کر دیا جائے, ہر طرح سے کر دیا جائے, اور ہر راستہ ہمارے بلاک کر رہا ہے, اور بس جو تھی نیو دہلی کے دوران وہ بھی, اور سمجھوتا ایکسپریس, سب کچھ جو تقریباً بند ہو گیا, اور جو میٹنگز ہو رہی تھی آپس میں وہ بھی نہیں ہو رہی. تو یہ کیا خیال ہے, کس طرف لے جا رہا ہے, کس طرح سے ہم بھارت کو ہینڈل کریں, کس طرح سے سفارتکاری میں میاں صاحب انٹرنیشنلی دنیا کو بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور پاکستان کے جو بزنس مین ہیں یہاں اور وہاں کس طرح سے مل کر اپنے ملک کی مدد کریں. دیکھیے کہ وہاں تو جو میاں صاحب اور دوسرے جو بزنس مین ہیں, ہمارے سفارتکار ہیں, وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. امریکہ میں, ہیوسٹن میں, پوری دنیا میں جو 70 لاکھ پاکستانی ہیں, انہیں صحیح معنوں میں ایک سفیر کا کردار ادا کرنا چاہیے. انہیں میسیج کنوے کرنا چاہیے. جہاں جہاں آپ کے لنک ہیں, جہاں جہاں یہ جو کمیونٹی یہاں بیٹھی تھی, آپ دیکھیں کہ کتنے بااثر لوگ ہیں. یہ سب اگر اپنا کردار ادا کریں تو پاکستان کا ایک اچھا امیج بنے گا, اور یہ سارے ایک پریشر گروپ کا کردار ادا کر سکتے ہیں انڈیا کے خلاف. چلیں, میں بڑا شکر گزار ہوں, آپ ہمارے شہر میں آئے, ویلکم. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی, پاکستان میں بھی ہوگی اور دوسری جگہ بھی. تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ اس وقت 14 ڈسٹرکٹ کے کانگریسمین ہیں. We're going to talk about issue facing Pakistan and friendship with the United States. Congressman, Pakistan always has been allied to the United States from the day one. I remember the days from the border of Turkey to the border of Vietnam. United States used to have only one friend, and that was Pakistan. And as is today, we are proud to be a friend of America, and we proudly call ourselves, and we are Pakistani Americans. And we blend into the society here. Congressman, my concern is in this time, when Al-Qaeda came in, when Taliban came in, Pakistan lost over 50,000 people. And most recently in Peshawar, 132 kids has been killed. What the United States is planning to do to helping Pakistan to kill every terrorist who exists there, and what would you do in foreign affairs to support Pakistan going after these terrorists? Sure. Well, John, as a member of the Foreign Affairs Committee, I'm so grateful to be here tonight with so many leaders of the Pakistani community, because you're absolutely right. Pakistan has been a great friend of the United States. And I think what you're going to see going forward to combat terrorism, they're in the northwest part of Pakistan, big problem. The United States is going to be, we hope, working with the Pakistani military, sharing information, sharing technology and things that we can actually use to stamp out this scourge. Because we know, we know, Pakistan is our friend. We don't want anything to interrupt that. We want the Pakistani community to know that y'all can count on us. And I'm grateful to be in Houston, where there's 175? Approximately 100,000 in Houston metropolitan area. 100,000, of course, I don't represent any of Houston, Beaumont, as you said earlier. And so we've got a great Pakistani community over in Beaumont.
So it's important to me. I have a little bit to learn about Pakistan. I look forward to maybe visiting the country one day, but very, very important relationship. Congressman, I have another question. Ban Ki-moon, the Secretary General of the United Nations. As you know, when 9/11 happened, every Pakistani in Houston had tears in their eyes because innocent Americans, regardless who they're from, innocent people are innocent people. They were killed by in the hand of terrorists. And I don't believe, I'm a very conservative and I'm a strong believer of the government to go after every terrorist. नाज़रीन, मेरे साथ एक ऐसी पाकिस्तानी शख्सियत है, जब भी पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत पड़ी, पाकिस्तान का बेटा पाकिस्तान के लिए तैयार खड़ा था. पाकिस्तान में कोई ज़लज़ला आए, कोई सैलाब आ जाए, या किसी भी चीज़ की पाकिस्तान को या पाकिस्तानी कम्युनिटी को, अमेरिका में या अमेरिका से बाहर ज़रूरत हो, ये मर्द मुजाहिद पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए तैयार खड़ा है. और आज का जो फंक्शन आपने देखा वो भी इन्हीं की काविशों का नतीजा है. जितने कांग्रेसमैन ने सेनेटरों को इसने पाकिस्तान की तरफ बुलाया है और दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, वो एक मिसाल है. सर जी, मैं ताहिर साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ. आपने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया. अब मुझे एक बताइए बात कि पाकिस्तान में एनर्जी की प्रॉब्लम है, दहशतगर्दी की प्रॉब्लम है, और मियाँ साहब को एक बहुत बड़ी टास्क है जो अब स्कूल खुल गए हैं. क्या करें हम एज ए पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए, क्या राय देंगे मियाँ साहब को कारोबार के लिए? आप खुद एक बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं. हाउ यू गोइंग टू और विच कैन एडवाइस यू गोइंग टू गिव इट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? देखिए जी, वो उनको बेसिकली जितने भी पाकिस्तान में एनर्जी के रिसोर्सेज वो रिवाइवल कर सकते थे, उनके ऊपर रिव्यू किया गया है. और आई थिंक काम उसका जितना भी है इट्स इन द वर्क. टाइम लगेगा उसको. जो मिस कैलकुलेशंस उनसे हुई थी कि वो जल्दी कर लेंगे, वो उतना जल्दी हो नहीं सका. लेकिन होपफुली नेक्स्ट ईयर और टू इट विल बी अ लॉट बेटर देन इट इज़ राइट नाउ. एज़ फार एज दी जो ये दहशतगर्दी है, ब्यूटीफुल थिंग्स हैव ऑलरेडी हैपेंड कि भी सब ने मिलके जो आर्मी कोर्ट्स को किया है, दैट वाज द ओनली वे कि आपने बंदे को पकड़ा, आपके पास उसकी वीडियो है, आप उसको जा कर के कोर्ट में ले जाएं और 2 दिन से 3 दिन के अंदर अंदर उसको आप कन्विक्ट करने के बाद उसको सज़ा दे के फारग करें. होता ये रहा है पाकिस्तान के अंदर कि वो जेलों में सड़ते रहे हैं, बाद में हमले करके खुद ही निकालते रह गए और रिसाइकल से रिसाइकल होती गई है. तो इंशाल्लाह आफ्टर दिस चेंज द रिजल्ट्स विल कम इन नेक्स्ट फ्यू मंथ और थिंग्स विल गेट बेटर इंशाल्लाह. सर, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, का बहुत देर हो गई है इस वजह से भी. मेरा एक सवाल है कि पाकिस्तान में बेगुनाह बच्चों को अभी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया. उसके अलावा भी हज़ारों पाकिस्तानियों को दहशतगर्दी में मार दिया गया. बान की मून, हमारे सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को कॉल की कि आप फांसी को रोक दें. जब ये अमेरिका के फ़ौजियों को मारा जा रहा था, किसी ने अमेरिका को नहीं कहा कि आप किसी मुल्क पर हमला ना करें. जब अफ़गानिस्तान में मारा जाता कि तो आज पाकिस्तान के लोगों को जिनको सजाए मौत दी गई है, उनको सजाए मौत देने की, जिन पे हज़ारों डॉलर हर माह पे खर्च होते हैं उनको टेक केयर करने के लिए, बान की मून को अब क्या मैसेज पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से भेजेंगे कि लिसन, यू मे बी ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन बट हियर द चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व. मे बी ही इज़ नॉट अ फादर, maybe other things, but what message would you give and what message you think the President of the United States should give it to Pakistan to go after these terrorists? देखें, जो बान की मूर की कहानी है, उन्होंने जिस तरह भी बोला है, हर बंदा अपने अपने माइंड सेट के साथ उसको देखता है. पाकिस्तान के अंदर ये जो फांसियों का मामला होता गया है, ये सालों साल से हम भी देखते गए हैं कि उसमें बहुत सारे बेगुनाह भी फांसियाँ चढ़ते रहे हैं, जिसकी वजह से हमेशा एक क्वेश्चन मार्क हमेशा रहा है. जो ह्यूमन राइट्स कमीशन या इस तरह की जो एजेंसीज़ या अदारे हैं, उनका हमेशा क्वेश्चन इसके ऊपर रहा है. उसी सिनेरियो के अंदर उसने अगर कोई बात की है तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. लेकिन हम इस चीज़ को बिल्कुल कंसर्न हमारा नहीं होना चाहिए. पाकिस्तान के अंदर गंद को क्लियर करने के लिए आर्मी कोर्ट्स और ये फांसियाँ टकाटक लगनी चाहिए थी, वो शुरू हो गई हैं, इसको होना चाहिए. वी शुड बी केयरलेस अबाउट व्हाट अदर पीपल आर सेइंग. थैंक यू वेरी मच. नाजरीन, मेरे साथ अभी आपने पाकिस्तान के एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन ताहिर जावेद साहब को सुना. पाकिस्तान का ये बेटा हमेशा पाकिस्तान के लिए तैयार रहता है. उम्मीद करता हूँ जो दूसरे 1 लाख पाकिस्तानी शहर में रहते हैं वो मिलकर काम करें और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो हमारी माँ है उसके लिए हम सब मिलकर काम करें और उस मुल्क को इंशाल्लाह शाद आबाद देखें. हमारा हमसाया मुल्क शायद ये नहीं चाहता कि हम अपने मुल्क में आज़ादी से गुम सकें या उसे तरक्की की तरफ ले जाएं. मैं पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों को कहता हूँ, इट्स टाइम दैट वी नीड टू सिट ऑन वन टेबल एंड कम ऑन वन पेज. मे अल्लाह ब्लेस यू. नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त 14 डिस्ट्रिक्ट के कांग्रेसमैन हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इशू फेसिंग पाकिस्तान एंड फ्रेंडशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स. कांग्रेसमैन, Pakistan always has been
ally to the United States from the day one. I remember the days from the border of Turkey to the border of Vietnam. United States used to have only one friend, and that was Pakistan. And as is today, we are proud to be a friend of America, and we proudly call ourselves, and we are Pakistani Americans. And we blend into the society here. Congressman, my concern is in this time, when Al-Qaeda came in, when Taliban came in, Pakistan lost over 50,000 people. And most recently in Peshawar, 132 kids has been killed. What United States is planning to do to helping Pakistan to kill every terrorist who exists there, and what would you do in foreign affairs to support Pakistan going after these terrorists? Sure. Well, John, you know, as a member of the Foreign Affairs Committee, I'm so grateful to be here tonight with so many leaders of the Pakistani community, because you're absolutely right. Pakistan has been a great friend of the United States, and I think what you're going to see going forward to combat terrorism, you know, they're in the northwest part of Pakistan, big problem. The United States is going to be, we hope, working with the Pakistani military, sharing information, sharing technology and things that we can actually use to stamp out this scourge, because we know, you know, we know, Pakistan is our friend. We don't want anything to interrupt that. We want the Pakistani community to know that y'all can count on us. And I'm grateful to be in Houston, where there's 175? Approximately 100,000 in Houston metropolitan area. 100,000, of course. I don't represent any of Houston, Beaumont, as you said earlier. And so we've got a great Pakistani community over in Beaumont. So it's important to me. I have a little bit to learn about Pakistan. I look forward to maybe visiting the country one day. But very, very important relationship. Congressman, I have another question. Ban Ki-moon, the Secretary General of the United Nations. As you know, when 9/11 happened, every Pakistani in Houston had tears in their eyes, because innocent Americans, regardless who they're from, innocent people, they were killed in the hand of terrorists. And I don't believe, I'm a very conservative, and I'm a strong believer of the government to go after every terrorist. I'm a Ronald Reagan's man, as you can tell. My concern here is Ban Ki-moon contacted the Prime Minister of Pakistan and told him to stop killing these terrorists and hanging these terrorists. Congressman, my concern is that you, as a Foreign Affairs Committee, when somebody want to kill Americans, you say go after him and we'll find him anywhere and we'll kill him. And if we want to kill these terrorists who will kill Pakistani children and Pakistani citizens and American soldiers who are serving in Afghanistan to bring democracy in that country, why the Ban Ki-moon is saying this? Why the Secretary General? And what would you do as a congressman for telling Pakistan, go after it and finish them? Well, you know, John, I'm not a big fan of Ban Ki-moon, of the UN, for that matter. I am a big fan of relationships, and I would say, as George Bush said after 2001, that no matter where they hide, we were going to come after them. I think that's Pakistan's, also their policy. Why Ban Ki-moon would say that, I have no idea. I think we work our relationship out between each other. You know, we share, hopefully we'll be able to share information, share technology, and together stamp that scourge we call terrorism out, like I said earlier, and we will not let the United Nations get in between. I don't think what he did was very well thought out, the Secretary General of the UN, quite frankly. Let me ask you another question. President of the United States is just going to India to celebrate India's National Day, 26th of February. I think he's leaving on 24th of February. At this time, we don't know if he will stop in Pakistan or not. That will give a very negative message to the Pakistani citizens in Pakistan, that we died for America and we give our soldiers to America. When time comes, the President of the United States is not even stopping in Pakistan. What would you give advice to President Obama? That should he stop in Pakistan? Should he talk about Kashmiri people who have been killed for no reason? Absolutely. And, you know, of course, the president's head of the Democratic Party. I'm a Republican, as you well know. His foreign... But, Congressman, this is a matter of a national security, not Republican, Democrat. I am an American, and to me is important the issue which is facing America. No, and I get that, but I said that to say this, John, that he's not necessarily going to listen to me. I think his foreign policy, and this is not partisan, I'm not trying to be partisan here, I'm just pointing out the obvious. As a member of the Foreign Affairs Committee,
I think his foreign policy lacks some things. You know, he has actually, in my opinion, scoffed at some of the world leaders. He's actually refused to visit some of the world leaders, not just Pakistan. So I would tell him, Mr. President, you're that close, especially in this time, especially in this war on terror. Why wouldn't you? It sends a horrible message, but I don't think he's going to listen to me. The Pakistani community in Houston and around the world is concerned. You're leaving Afghanistan, and hopefully everything's coming to the end. And the army of Pakistan is going after these terrorists in northern Pakistan. And I think the general that we have right now, Commander-in-Chief Pakistan, he meant business. He's not going to let anybody live until he completely finish them. What's going to happen after United States leave? What relationship Pakistan and United States have? The people of Pakistan think that you will once again name Pakistan as terrorist nation. Is that true? Well, I don't think it's true. I don't see that in the Congress currently. I am concerned about Afghanistan the next couple of years. You know, the president's going to be there 2 years. He's pulling out our troops. That's going to leave a vacuum. That's going to leave a vacuum. I'm thrilled that Pakistan's stepping up and taking that role on to eliminate those terrorists. I couldn't be more proud. So I don't agree with that policy. I thought it was ill-advised when he announced that, a year and a half or so ago. So we're grateful for y'all. We're going to watch what happens. There will be a vacuum. I believe there will be a rise in terroristic activity, and I'm glad y'all are there. And, you know, I wouldn't be surprised if we don't get back in there like we're in Iraq. Congressman, why my concern is after Afghanistan, then when you leave, they're going to be, just like you say, maybe more terrorism to Pakistan, maybe more kids killed. Schools are opening in Pakistan today. And I believe, I have never seen a single American who do not feel for kids. America is a country, an American type of people, they cannot see anybody dying with hunger or anybody's children suffering. What would you do and how would you support Pakistan when their terrorism come and rise? Would you ask U.S. Marine and you ask Pakistan to let us join you, our Marine, to go after these terrorists? Because that is in a benefit, because these terrorists tomorrow can come via Mexico where our border is unsecure and they can kill American citizens. Absolutely, John. And I would submit to you, they're already there in Mexico. Yes. They're already here across the border, quite frankly. In my opinion, again, in foreign policy matters, we would be foolish not to link arm in arm with the Pakistani government and to say that we're going to have a concerted effort to go after these guys so that we prevent the killing of women, innocent women and children, civilians, American soldiers, Pakistani soldiers, you name it. Why wouldn't we want to do that? So I hope this president, even though he's going to be there 2 more years, a little less now, I hope this president will get the idea that somehow we need to step up to the plate, support Pakistan, and eradicate this threat. Let me ask you a political question, and I don't try to dodge this. Okay. Who you think is going to be a nominee or who you think going to be a nominee of the Republican Party in next presidential election? Boy, I'll tell you what, I get that question a lot of times. It's a long way off. You got George Bush, Chris Christie, you've got... George Bush's brother. Well, I'm sorry. Thank you, Jeb Bush. There's talk about, of course, Rand Paul has made it no secret. There's talk about Ted Cruz. I think it's a wide open field right now. Bush is like a Kennedy family in America, very well known and name identified. You think Jeff will stand any hard time because of George Bush, or would he be able to pull through? Well, I think in some fashion it depends on the existing president's legacy. If people are tired of the 6 years, 7, 8, of course, eventually 8 years of the policy that will be taking place, are they ready to go back to a Bush? And I will tell you that some of this is very apropos to what we're talking about, because if we get hit with another terroristic act, they may very well be ready to go back to another Bush. We'll see. Thank you, Congressman. Okay. I appreciate it and enjoy. Appreciate it. नाज़रीन, अभी आपने ह्यूस्टन नामे में एक मेहमान नवाजी देखी हमारे पाकिस्तानियों की, ख़ास तौर पे ताहिर जावेद साहब की, जो कि यहाँ से 90 मील दूर बॉमर्ड से चल के ह्यूस्टन आते हैं, हमारे ह्यूस्टन के लोगों को, पढ़े लिखे तबके को इकट्ठा करते हैं और इसी तरह से महफिल से जाते हैं और पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाते हैं। माजिद ज़हूर साहब आए, बड़े खुश हुए पाकिस्तानी तबके को देखकर, पढ़े लिखे लोगों को देखकर, इंटेलेक्चुअल्स को देखकर। और जब ये पाकिस्तान जाएंगे और जाके मियाँ साहब को, या जो भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होगा, जो भी पार्लियामेंट में या हमारी नेशनल असेंबली में होगा, उसको बताएंगे
کہ پاکستان کے باہر پاکستانی کیسے ہیں. تو طاہر جاوید صاحب میں پھر آپ کا شکر گزار ہوں اور اس پوری ٹیم کا جس نے آپ کے ساتھ کام کیا اور ہمیں یہ عزت بخشی, ہمارے شہر کو عزت بخشی, پاکستانی کمیونٹی کو عزت بخشی. ایسے اچھے کام کرتے رہیے. چلتا ہوں, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور پروگرام میں. دیکھنا نہ بھولیے گا میرا پروگرام حالات حاضرہ, اور اگر آپ نے پشتو فلم دیکھنی ہے تو وہ 12 بجے ہر روز چلتی ہے. کبھی 1-2 منٹ اوپر ہو جاتے ہیں کمرشلز کی وجہ سے. 2 بجے سندھی فلم, 6 بجے پنجابی فلم, اور 9 بجے رات کو ہم اردو فلم چلاتے ہیں, اور مڈ نائٹ کے بعد پھر انگلش فلم چلتی ہے. انجوائے کیجئے وا ٹی وی کے پروگرام کو, ہمیں سجیشن دیجئے, ہمیں بتائیے کہ ہم کیا چینج کریں, اور اگر آپ کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہوں تو ہم سے کانٹیکٹ کیجئے. اگر آپ ٹائم خریدنا چاہتے ہیں ایئر پہ تو ہمیں بتائیے. کال می ایٹ 832-741-0564. تھینک یو اینڈ ہیو اے بلیسڈ ڈے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ ہو, پائندہ باد.